بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کا کرمنل لا سٹارٹ کر رہے ہیں جس کو پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ یہ لیکچر ان لوگوں کے لیے ہے جو قانون کو رٹنے کے لیے نہیں بلکہ جڑ سے سمجھنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایکٹ اصل میں 1860 میں بنایا گیا تھا جسے اس وقت انڈین پینل کوڈ کہا جاتا تھا۔ انڈین پینل کوڈ کیا کہا جاتا تھا؟ انڈین پینل کوڈ۔ کسی بھی نالج کو گین کرنے کے کچھ بنیادی پرنسپلز ہیں، کچھ بنیادی فریم ورکس ہیں۔ تو پی پی سی کو پڑھنے کے لیے ہم جو فریم ورک اس پہ اپلائی کریں گے وہ فریم ورک کہلاتا ہے 5W1H۔ یہ ایک نالج اینڈ ریسرچ بیس فریم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو 5W ہے وہ ڈینوٹ کرتے ہیں کچھ بنیادی کوسچنز کو، جیسے who، what، when، where and why، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو 1H ہے یہ ڈینوٹ کرتا ہے، یعنی ظاہر کرتا ہے کس چیز کو، ہاؤ کو۔ تو یہ جو فریم ورک ہے اس میں کتنے کوسچنز ہیں؟ 5 and 6۔ تو ہم یہ جو کوسچنز ہیں یہ ہم پاکستان پینل کوڈ پر ایک ایک کر کے اپلائی کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا نالج ملتی ہے۔ یہ جو فریم ورک ہے یہ ایک انگلش رائٹر اینڈ جرنلسٹ تھے، انہوں نے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کون تھے؟ ان کا نام تھا ردیارڈ کپلنگ۔ تو پی پی سی کو سیکھنے کے لیے ہم اسی فریم ورک کا سہارا لیں گے۔ اس فریم ورک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں پی پی سی کو، ٹھیک ہے، پاکستان پینل کوڈ کو، تو ردیارڈ کپلنگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو سیکھیں تو اس کو ہر ایک اینگل سے سیکھیں، ہر ایک زاویے سے سیکھیں۔ اور جب آپ ہر ایک زاویے سے سیکھیں گے تو اس کے لیے جو بنیادی کوسچنز ہیں یا جو فریم ورک ہے وہ یہ والا اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو بنیادی کوسچنز اٹھائیں گے وہ ہم صرف ایک ہی کوسچن اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہے وائی۔ ہم سٹارٹ کریں گے وائی سے۔ وائی پی پی سی ہمارا کوسچن نمبر 1 ہو جائے گا۔ وائی پی پی سی یا وائی آئی پی سی، کیونکہ اس وقت یہ انڈین پینل کوڈ تھا۔ یعنی یہ قانون کیوں بنایا گیا؟ جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ یہ قانون 1860 میں بنایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں ایک سوال بھی آئے گا کہ 1860 میں پاکستان پینل کوڈ کیسے بنا، کیونکہ اس وقت تو پاکستان تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ ہسٹری میں۔ اور جاتے جاتے جب ہم پہنچ جائیں گے 1600 پہ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو سب کانٹیننٹ ہے جس کو اردو میں بر صغیر پاک و ہند بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈین سب کانٹیننٹ بھی کہتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ وہاں پہ ایک کمپنی آئی تھی
लोग आए थे, कुछ अंग्रेज थे। वो कौन थे? ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे। क्यों आए थे? तिजारत की गर्ज से। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर तिजारत करेंगे। उन्होंने एक कंपनी बनाई यहाँ पर और उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट क्यों? क्योंकि ये जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है ये वर्ल्ड मैप में ईस्ट साइड पर पड़ता है, ठीक है, इस वजह से ईस्ट। और इंडिया क्यों? क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही था, तो उस वक्त उसका जो नाम था वो इंडिया ही, ये पूरा हिस्सा कहलाता था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको शॉर्टली EICV बोलते हैं। शुरू में ये लोग क्या करते थे? तिजारत के गर्ज से, जैसे हमने कहा कि आए, ठीक है, ये जो कंपनी थी इन्होंने तिजारत को जारी रखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस पूरा जो रीजन था सब कॉन्टिनेंट का, इस पे पॉलिटिकल पावर गेन कर दी। पॉलिटिकल पावर भी उन्होंने गेन कर ली। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट का मैप है, ठीक है। हमने कहा कि ये 1600 में वो लोग आए थे, उन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन की और इस पूरे खित्ते को, ये जो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसको अपनी कॉलोनी बना लिया। और ये आज का पाकिस्तान है, ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है। और उस वक्त ये जो पूरा खित्ता है ये क्या था? ये एक ही मुल्क था। तो इस तरह उस कंपनी ने पॉलिटिकल पावर गेन की। ठीक है, ओके। तो जब पॉलिटिकल पावर गेन की तो ये एरिया क्या कहलाया? कॉलोनी। किसकी कॉलोनी? ब्रिटिशर की कॉलोनी। किसकी कॉलोनी? ब्रिटिशर की। कॉलोनी किसको कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं कि जब कोई फॉरेन पावर आकर, यानी बाहर से कोई ताकत, कोई मुल्क आकर, ज़रूरी नहीं है कि वो मुल्क ही हो, क्योंकि इस सूरत में अगर हम देखें तो ये तो एक कंपनी थी, ठीक है, पूरा मुल्क तो नहीं था कि उन्होंने कब्ज़ा किया हो, बल्कि एक कंपनी आई थी और उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल पावर गेन की। तो जब कोई फॉरेन पावर, इस वजह से हम कहते हैं कि फॉरेन पावर, क्योंकि वो जो पावर होती है वो या तो कंपनी की सूरत में हो सकती है या स्टेट की सूरत में हो सकती है, ठीक है। जब फॉरेन पावर आकर किसी कंट्री को या किसी एरिया को पॉलिटिकली जब वो कंट्रोल कर ले, पॉलिटिकल कंट्रोल जब वो हासिल कर ले, तो उसको कहते हैं कॉलोनी। और ये जो कंट्रोल है ये फुल भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। अब अब हम अपने असल क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हमारा जो असल क्वेश्चन था वो था YPPC, YITC, ठीक है, PPC। तो उस दौर में जो सब कॉन्टिनेंट था, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा था, तो वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती थी, जैसे मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख एंड ट्राइबल एरियाज़ के लोग हो गए, ठीक है। और हर एक जो कम्युनिटी थी उनके जो लॉज थे वो डिफरेंट थे एक दूसरे से। जैसे इस्लामिक लॉ हो गए, कस्टमरी लॉ हो गए और इनकी कस्टम्स वगैरह हो गए, ठीक है।
مثال کے طور پر کسی جگہ پر قتل کی سزا کچھ اور ہوتی تھی اور کسی جگہ اور ہوتی تھی. کہیں پہ وہ رسم رواج کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا تو کسی جگہ پر مذہبی قانون کے مطابق. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ان ڈفرینٹ لاس کا؟ ان کی جو ڈفرینٹ لاس تھے ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ نو یونیفارم کرمینل جسٹس سسٹم تھا. کرمینل جسٹس سسٹم. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی جرم مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے ٹریٹ ہوتا تھا. یہی بنیادی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پرابلم سٹیٹمنٹ ہے. جو مسئلے کی جڑ ہے جہاں سے جس نے انگریزوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ایک لا ہونا چاہیے، وہ کیا چیز تھی؟ وہ بنیادی طور پر یہی وجہ تھی کہ یہ ڈفرینٹ کمیونٹیز وہاں پر آباد تھی، ان کی ڈفرینٹ لاس تھے. ٹھیک ہے، ایک ہی کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے ڈفرینٹ لاس اپلائی ہوتے تھے. سو جو جسٹس کا جو پرنسپل تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا تھا. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر بمبئی میں قتل ہو جاتا ہے اور بمبئی میں اس کی سزا ایک طرح کی ہو، کلکتہ میں دوسری طرح کی ہو اور لاہور میں تیسری طرح کی ہو، تو کیا جو جسٹس ہے، انصاف ہے، وہ ملے گا؟ ہرگز نہیں. یہی اصل مسئلہ تھا. یہی کیا تھا؟ اصل مسئلہ تھا، یعنی پرابلم سٹیٹمنٹ. اصل مسئلہ کیا تھا؟ کہ وہاں پہ کوئی یونیفارم کرمینل جسٹس سسٹم نہیں تھا. تو اس چیز نے انگریزوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا، اس چیز نے کہ ایک ایسا لا ہونا چاہیے جو کہ ریٹن ہو، جو کہ ریڈکٹیبل ہو اور یونیفارم ہو، تاکہ ہر ایک جگہ پر وہ ایک جیسا اپلائی ہو، تاکہ پولیس، کورٹس اور جو پبلک ہیں وہ یہ جان سکے کہ جرم کی سزا کیا ہے. پولیس، کورٹس اینڈ پبلک، تاکہ سب کے علم میں ہو اور سب کے لیے کیا ہو، یہ جو لا ہے یہ بالکل واضح ہو. اس کو کہتے ہیں کوڈیفیکیشن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوڈیفیکیشن، یعنی کوڈ. کوڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سسٹمیٹک طریقے سے ایک جگہ پر کمپائل کر کے کلیکٹ کر کے لکھنا، سسٹمیٹک کلیکشن. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آئی پی سی اینڈ پی پی سی میں یہ جو سی ہے یہ کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، ڈینوٹ کرتا ہے؟ کوڈ کو. کیونکہ اس میں جتنی بھی پینل جو لاس ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سسٹمیٹک طریقے سے لکھے گئے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ سیکشن 302 ہے مرڈر. ٹھیک ہے، سیکشن 302 میں مرڈر کی پنشمنٹ دی گئی ہے اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سیکشن 300 میں دی گئی ہے. اگر ایسا ہوتا کہ مرڈر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سیکشن 8 میں دی گئی ہوتی اور جو پنشمنٹ ہے وہ سیکشن 302 میں دی ہوتی، تو لوگوں کے لیے، کورٹس کے لیے، لائرس کے لیے، ججز کے لیے اور عام آدمی کے لیے اس کو کنسلٹ کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ لکھا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے کرائم یعنی جرم کی ڈیفینیشن اور پھر اس کے بعد جو نیچے سیکشنز آتے ہیں اس میں انہوں نے
क्या मेंशन किया? पनिशमेंट को। ठीक है? पहली डिफिनेशन पहले सेक्शन में, फिर दूसरी सेक्शन में उसकी पनिशमेंट। तो जब आप बुक खोलते हैं तो आपके लिए आसान होता है, आपको सफ़े इधर-उधर नहीं पलटने पड़ते, बल्कि एक ही जगह पर आपको पूरा कानून समझ में आ जाता है। तो ये मेन रीज़न थी जिसकी वजह से आईपीसी को बनाने की ज़रूरत पेश आई। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि व्हाई, इस वीडियो में हमने इसको आंसर किया। ठीक है? और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 हाउ को आंसर करेंगे। ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।